نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ ضلالت و گمراہی میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت و رہنمائی کا نمونہ بنا دیا۔ ظلم و ستم اور چوری و ڈاکہ زنی ختم کر کے محبت و بھائی چارگی اور امن و امان کی بنیاد ڈال دی۔ الغرض جب آپ نے تبلیغ و رسالت کا فریضہ انجام دے دیا اور جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس کو مکمل فرما دیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی کہ اب آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ ماہ سفر کے آخر میں مرض شروع ہوا اور بڑھتا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں قیام فرمایا۔ اس دوران صحابہ کو کچھ نصیحتیں بھی فرماتے رہے، لیکن مرض کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی کہتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن قیامت تک آنے والی نسلوں کے سامنے دستور زندگی دے کر اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کی خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محسن انسانیت کی جدائیگی پر عقل و حواس کھو بیٹھے۔ ہر ایک پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، سبھی رنج و غم سے نڈھال ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قرآنی آیت پڑھ کر نصیحت فرمائی، پھر لوگوں کو سمجھایا اور صبر دلایا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تھوڑا سا کھانا 1000 آدمی کو کافی ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر میں نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کا آٹا گوندھا اور گوشت کی ہانڈی چولہے پر چڑھا دی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، چند آدمی کو اپنے ساتھ لے کر گھر تشریف لے چلیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خدا کی قسم سب نے اتنے تھوڑے سے کھانے کو خوب پیٹ بھر کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی تھی اور آٹا بھی کچھ کم نہیں ہوا تھا، حالانکہ صحابہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عیدین کا خطبہ سننا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وعظ و نصیحت کرتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ اگر کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے تیار ہو جانے کے لیے فرماتے، کسی بات کا حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے۔ فائدہ، دونوں عیدوں کی نماز کے بعد خطبہ سننا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ اگلے پچھلے تمام مسلمانوں کے لیے دعائی مغفرت اس طرح کریں: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو دعا کوئی مسلمان اپنے ایسے بھائی کے لیے کرے جو موجود نہ ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ والدین کی ناراضگی کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جس کے والدین اس پر برحق ناراض ہوں۔ فائدہ، اگر کسی شخص کے والدین بلا کسی شرعی عذر کے ناراض رہتے ہوں تو وہ شخص اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ علم کے ذریعے دنیا کمانا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم اس غرض سے سیکھا کہ اس علم کے ذریعے دنیا کی متاع یعنی چیزیں حاصل کرے تو اس شخص کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہم احفظنا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کو ان صورتوں میں دیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اذا الشمس کورت، اذا السماء فطرت اور اذا السماء انشقت، ان صورتوں کو پڑھ لے۔ نوٹ، ان صورتوں میں قیامت کا منظر بالکل واضح کر کے بیان کیا گیا ہے، یعنی سمجھ کر پڑھے، مطلب سمجھ کر۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ عجوہ کھجور سے زہر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے جب گھر پر جاؤ تو اپنے اہل و عیال کو سلام کر کے داخل ہونا، اس لیے کہ تیرا سلام کرنا تیرے اور تیرے اہل و عیال کے حق میں برکت کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔